ہوا اسی نے سماکم نام رکھا ہے تمہارا. یہ صحابہ کرام کو اللہ فرما رہے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہوا اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا المسلمین مسلمان. یہ کب سے نام رکھا ہے؟ من قبل، اس قرآن کی وحی سے پہلے بھی جو لوگ تھے جو اس دین کو مانتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم ان کا نام رکھا تھا. وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے کی کیا دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم اذ قال لہ ربہ اسلم. کہا تھا نا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلم تھے. تو اس لیے پہلے لوگ بھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام، آل یعقوب کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی وصیت کرتے کیا ذکر کیا ہے کہ ان سب نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو بھی مسلم تھے. موسیٰ علیہ السلام کا میسج بھی اسلام کا تھا، وہ بھی مسلم تھے. ان کے ماننے والے بھی، صحیح جو ماننے والے تھے وہ مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا میسج بھی اسلام کا تھا، وہ بھی مسلم تھے، اور ان کے ماننے والے بھی مسلم ہیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی جو دعوت تھی وہ بھی اسلام تھی. آپ بھی مسلم تھے اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی مسلم ہیں. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مگر ہم اس نام کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مسلمان تو ہو، مگر کون سے مسلمان ہو؟ وہابی ہو، نجدی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، صوفی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، کون ہو؟ جو ہی یہ نام لے بس تفریق ہو جاتی ہے کہ میں جناب اس قسم کا مسلمان ہوں. بس اس سے تفریق ہو جاتی ہے ہماری. اور تفریق تو یوں ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حنیفہ. وہ سب سے الگ تھلگ ہو گئے تھے، صرف اللہ کے بن گئے تھے. اللہ تیرا جو حکم آئے گا بس اس کو مانوں گا. بس یہ تفریق، یہ زیب دیتی ہے ہم مسلمانوں کو. یہ ناموں کی تفریق زیب نہیں دیتی. مگر آج افسوس یہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو نام رکھے بغیر متعارف کرانا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسروں کا بھی تعارف سب سے پہلے اسی نام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہو کون. باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہو، مگر تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے؟ اگر کہ میرا کسی گروہ سے تعلق نہیں، تب تم وہابی ہو. نہیں، یہ وہابی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ الزام ہے بڑے آسانی سے. اللہ رسول کی بات کریں تب تو وہابی ہیں، اور اگر کسی فرقے کی بات کریں تب برداشت ہے. ٹھیک ہے، آپ صوفی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ قادری ہیں، میں چشتی ہوں یا میں دیوبندی ہوں، یہ برداشت ہے. مگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، تم منافق ہو، تم صحیح بات نہیں کر رہے. تم یہ بتاؤ تمہارا کس گروہ سے تعلق ہے؟ اور بھائی کس نے کہا کس گروہ سے تعلق ہے؟ یہ بتاؤ تو صحیح. یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، تمہاری اپنی ایک فرقہ پرستی ہے جو دوسروں پر تم مسلط کرنا چاہتے ہو. یا نہیں، کسی نہ کسی گروہ میں ہونا بڑا ضروری ہے. کس نے کہا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو جو یہ نام جو رکھتے ہیں یہ کس نے رکھا ہے؟ کون سی اس کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم اسلام کی آگے تفریق کر دیں کہ یہ فلاں مسلمان ہے، یہ فلاں مسلمان ہے؟
یہ تو غیروں نے چاہا ہمارے ساتھ، وہ تو چاہتا ہے ہمارے درمیان تفریق کرائے. وہ کہتے ہیں شیعہ مسلمان ہے، یہ سنی مسلمان ہے. اور پھر سنی مسلمانوں میں یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ صوفی ہے. جو ان کے مفاد میں چیز نظر آتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو مفاد میں نہیں آتی اس کے خلاف ان کو سپورٹ کر کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچل دو. جب وہ کچلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں ان کی بھی خیر نہیں ہوتی، وہ ان کو بھی کچلتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تم باقی بچے ہو نا، آؤ اب میں بھی تمہیں ذبح کروں. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہی کچھ ہو رہا ہے. وہ سماکم المسلمین، بس مسلم ٹھیک ہے، حقیقت ہے. چھوڑیے ان ناموں کو، قربانی دینی پڑے گی آج. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے تعصبات ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، تھوڑے بہت اختلافات کو ہم برداشت کر لیں، اور ہوتے ہیں وہ برداشت کریں، مگر ان ناموں کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے لیے نہیں، اپنے گروہ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے. ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں اس کا ریوارڈ مجھے اللہ نے دینا ہے، دنیا نے نہیں دینا. میں نے دنیا سے واہ واہ نہیں کہلوانی. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے، اور کتنے خلوص کا، کتنا مخلص میں مسلمان ہوں. کیا واقعی میں دین کو چاہتا ہوں یا اپنے گروہ کو چاہتا ہوں؟ کیا واقعی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان مل کے رہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان نفرت رہے، لڑائی رہے، تعصب رہے؟ یہ رہے گا تو میرا گروہ، میری ذات نمایاں ہوگی، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو میں تو گم ہو جاؤں گا مسلمانوں کے اندر. میری تو کوئی پہچان ہی نہیں ہوگی. اور بھائی مسلمان پہچان ہے سب سے بڑی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قربانی دیں. یہ نام بنا کے ہم نے اپنے گروہ بنا کے جو دین کی خدمت کی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ہمارا اپنا مسلمان ہم سے متنفر ہو رہا ہے. چند لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یہ کہنا ہم بڑی شے ہیں، یہ خواب ہے. مسجد میں یعنی 0.000 کئی زیرو لگائیں 5% بھی لوگ نہیں آتے، اور مسجد کے باہر بے شمار لوگ ہیں. مزہ یہ ہے میں ان کو اپنا بناؤں، ان کو لاؤں مسجد میں، مگر وہ آتے نہیں ہیں. دین وہ نہیں جانتے، بے دینی ان میں عام پھیل رہی ہے، غیروں کے کلچر کے وہ قائل ہوتے جا رہے ہیں. واقعی بڑے شرم کی بات ہے کہ میں اس وقت بھی دین کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی میں نام لوں کہ میں ایسا بندہ ہوں، میرا اس فرقے سے تعلق ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے؟ مریں گے، سوچنے کی بات ہے، مریں گے تو کیا قبر میں ہم سے یہی سوال ہونا ہے تمہارا کس فرقے سے تعلق تھا؟ کون سے سوال ہیں یاد ہے آپ کو؟ مر ربک، ما دینک. صحیح جواب یہ کہ دینی الاسلام. لیکن جس شخص کی ساری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کرتے کرتے گزری ہو، یہ بھی یاد رکھیے اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق وہاں حاصل نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں. اس لیے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا آخری جو انجام ہے نا، اس پر اس کے نتائج کا انحصار ہے. میرا آخری انجام اگر یہی ہو کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور دنیا گواہ رہے کہ میں اسی فرقے پر ہی اپنی موت دے رہا ہوں، بتائیے کیا واقعی یہ انجام درست ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور میں کہوں نہیں، میں اس حالت میں مرنا چاہتا ہوں. کون سی یہ کامیاب کوشش ہے؟ اس لیے ضرور سوچنا چاہیے. ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے. اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے اب نہیں رکھا، بلکہ من قبل، پہلے بھی جو لوگ تھے اللہ کے فرما بردار، اللہ نے ان کا نام بھی مسلم رکھا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی پہچان کے لیے نا ہم نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں. وہ خاک میں جائے یہ پہچان. آپ مجھے یہ بتائیں انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، بالفرض میں وہاں رہوں، یا امریکہ میں رہوں، یا برطانیہ میں رہوں، یا یورپ پہ کسی علاقے میں رہوں جہاں میرے ارد گرد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، مشرک ہیں، ان میں اگر یہ کہوں کہ میں سنی مسلمان ہوں،
اور سنیوں کی بھی آگے کئی قسمیں وہ ہوں، تو بتائیے اس اسلام کو ان لوگوں نے قبول کرنا ہے؟ وہ اسلام کا مقابلہ تو غیروں کے ساتھ تھا، ہم نے اسلام کا مقابلہ آپس میں شروع کر دیا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں نجات ہے، اسی میں بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون سی آپس کی لڑائی کو اچھی چیز ہے؟ یہ تو باعث شرم چیز ہے۔ ہم دوسروں کو کیا نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے آپس میں اس بنیاد پہ لڑے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ یہی کام ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر۔ رسول بھی کہے گا کہ ہاں اللہ، یہ مسلمان تھے، میں نے جو دین دیا تھا انہوں نے اسی دین کو فالو کیا ہے، اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے، خود بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے تفرقہ بازی کی، فرقہ واریت کی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں کو کہا کہ اس سے باز رہو، کہا کہ نہیں؟ ہم ہی سب سے بڑے مخالف ہیں ان آیات کے، اور ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس آیت کو۔ قرآن مجید کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم کہیں نہیں، ہم نے فرقہ واریت کا شکار ضرور ہونا ہے، ہم نے اپنا اپنا گروہ ضرور بنانا ہے۔ بتائیے کون سے مسلمانی ہیں؟ قرآن مجید یہ کہے ان الذین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، یہ دین جو میں نے دیا ہے، اس دین کو لے کے آگے پھر لوگ اسی دین کے اندر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ لست منهم فی شیء، اللہ کے رسول آپ کا اور مسلمان تمہارا ان میں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہے اور ہم کہیں نہیں، میں خونی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، عصبیت کے اعتبار سے اس مسلک کا، اس مذہب کا فالوور ہوں، اس فرقے کا فالوور ہوں، اور فخر محسوس کروں۔ یہ کون سی نجات کی راہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا انجام تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں جب غیروں کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، اشارے کرتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے آج جائیں، میڈیا پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ہاں۔ شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ بس چپ، کیا کہے بندہ؟ جھیپ جاتا ہے مسلمان اس موقع پر کہ میں اس کو کیا کہوں۔ یہ سوال کر کے وہ دوسروں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی میسج دے رہا ہوتا ہے، یہ وہ دین ہے جس کو لے کے آئے ہیں، یہ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ پرے ہٹ جاؤ ان سے۔ یعنی یہ میسج ہوتا ہے ہمارا۔ اس میسج سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے۔ دین بس وہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس دین کو مکمل چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، کوئی تفریق نہیں تھی وہاں، کوئی وہابی، سنی، شیعہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب مسلمان تھے۔ وہ اصل دین ہے۔ اگر آگے جائیں تو یہ تفرقہ بازی جو ہم میں ہوئی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یقین مانیں یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین پر ایک بدنما دھبا ہے، داغ ہیں جو ہم مسلمانوں نے خود اس پہ ڈال دیے ہیں، اور دنیا کو اپنے سفید کپڑے کو داغدار بنا کے دکھاتے ہیں۔ یہ دین ہے، دیکھ لو اس کو، کالے دھبے لگے ہوئے ہیں، میل ہے جس میں، پرے ہو جاؤ، نفرت کرو اس سے۔ ہم خود اپنے عمل سے، اپنے رویے سے غیروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس دین کے قریب نہ آنا۔ جو دین مسلمانوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا، وہ غیروں کو کس طرح اپنا بنائے گا؟ ان کو کس طرح کہے گا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر گواہ ہوں گے ہمارے اس اسلامی حالت کو دیکھ کے کہ ہم واقعی مسلمان تھے، مسلم کہلائے،
کل قیامت کو اللہ کے رسول نے ہماری گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ وہ دین تھا جو میں نے ان کو دیا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دین کو بگاڑ کے ہم کل اللہ کے حضور کٹھے ہوتے ہیں تو رسول محترم نے وہاں یہ بھی کہہ دینا ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے مولا میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ تعلیم تھی کہ آپس میں مت بٹو، مت فرقہ واریت کا شکار ہو، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مگر یہ فرقہ واریت کا شکار ہو کے اپنے اپنے ناموں کے سے الگ الگ گروہ بھی بن گئے، کتابیں بھی لکھیں، نفرتیں پھیلائیں، اپنے سٹوڈنٹ تیار کیے، ان کو پھیلایا، اور اس سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں تھا، یہ قرآن انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ رسول نے گواہی دینی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، علیکم کا مطلب دو ہیں، تم پر واقعی اللہ یہ مسلمان تھے یا تمہارے خلاف، اللہ یہ دین جو میں نے چھوڑا تھا یہ دو نہیں ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم بھی گواہ بن جاؤ لوگوں پر، یعنی اس دین کو قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتاؤ، لوگوں سے مراد غیر مسلموں کو، یہ وہ دین ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اکیلے رسول کی اطاعت، بس کوئی اور ہم میں شامل نہیں ہے، ایک کتاب، ایک اللہ کا رسول، کوئی تیسرا نہیں ہے بیچ میں۔ یہ کام کرو گے تو لوگوں پر تم گواہ بن جاؤ گے کہ حجت پوری کر دو گے کہ لوگوں صحیح دین یہ ہے، تمہارے پاس جو دین تھا وہ فرقہ واریت کا تم شکار ہو چکے تھے، تم آپس میں بٹ گئے تھے، تم نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، مفہوم کو بدل دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، یہ کتاب اتاری، اب اس کو مانو، یہ سب کو اکٹھا کر دے گی۔ مگر یہاں تو الٹا کام ہو گیا، ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بجائے آپس میں بٹ گئے، آپس میں تفریق کا شکار ہو گئے۔ کیا ہم نے لوگوں کو گواہی دینی ہے؟ غیر مسلم کے سامنے کیا ہم کہیں گے؟ آج دنیا میں کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو سب کانٹیننٹ، چائنا اور سارے فار ایسٹ کا جو علاقہ ہے، اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کم از کم 200 سے زیادہ مذاہب کے لوگ اس خطے میں آباد ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں۔ وہ جو مذاہب، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے بے شمار خدا ہیں، مسلمانوں کا ایک خدا ہے۔ ہر مذہب کے پاس بے شمار مینوسکرپٹس ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف ایک قرآن ہے۔ ہر مذہب کے بے شمار سینٹس ہیں، ولی بنا رکھے ہیں انہوں نے، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس عبادت گاہ میں جاتا ہے، کوئی اس عبادت گاہ میں ہے، اور مسلمانوں کا ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول کو ماننے والے تو آپس میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، خون ان کا زیادہ بہہ رہا ہے، اور وہ جن کے بے شمار خدا ہیں، بے شمار مینوسکرپٹس ہیں، ان کے ہاں امن ہے۔ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ تماچا ہے جو غیر مسلم آج ہم مسلمانوں کے منہ پہ مار رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو دنیا میں ہم کیا گواہی دیں گے لوگوں کو؟ لوگ ہمارے خلاف کل کو اللہ کے حضور حجت بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان کے پاس صحیح دین تھا، انہوں نے اپنے برے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی تفریق سے، اپنی ذاتی لڑائیوں سے اس دین کو بدنما کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، ہم تو اس لیے متنفر ہوئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو سب سے بڑے مجرم کل قیامت کو ہم بنتے ہیں، آج بھی مجرم بنے ہوئے ہیں اور کل کو بھی بنیں گے۔ تو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، صحابہ کرام جب اس دین کو قبول کر کے لوگوں کے سامنے آئے تو واقعی لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ دین بہت اچھا ہے۔ آج ہم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں
تو لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، اپنے بھی متنفر ہوتے ہیں۔ کون سی گواہی ہم دے رہے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی نے ہمیں چنا تھا دوسری قوموں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، مگر افسوس کہ ہم اپنے آپ کو اتنا لاڈلا بنا چکے اللہ کی نظر میں کہ ہمارا ہر گناہ بھی محسوس ہوا ہمیں کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جو ہم اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں۔ ہماری لڑائی ہو، ہمارے جھگڑے ہوں، ہماری نفرتیں ہوں، ہماری فرقہ واریت ہو، ایک دوسرے کو مارنا ہو، فتوے دینے ہو ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سب کو ختم کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ کس طرح تم مسلمان بن کے ایک جیسے رہ کے، ایک جیسے بن کے کیسے رہ سکتے ہو۔ وہ یہی ہے کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھو۔ آپ امام ہو، تم پیچھے نماز پڑھو، جو زندہ لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اور نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ کے رسول پڑھتے ہیں۔ بس اس سے تفریق ختم ہو جائے گی، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ آج ہماری نماز ہی وہ نہیں رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی تھی، اس پہ بھی ہم جھگڑ رہے ہیں۔ ہم تو جھگڑے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یقین مانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وضو کا مسئلہ ہے نا، وضو کا، صرف وضو کا، اس میں بھی ہمارے اختلافات ہیں۔ سوچیں، یعنی ابتدا ہے، صرف ابتدا ہے ابھی کہ بھئی میں نے وضو کرنا ہے۔ یار کیا یہ کوئی عقل مانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت وضو کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، اور صحابہ کا نام دیکھتے ہیں آپ کو، اور صحابہ بھی وضو کرتے ہیں؟ کیا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ مگر ہم اس میں بھی اختلاف کا شکار ہو گئے، جو ہماری ابتدا ہے۔ آگے کی باتیں تو بڑی ہیں۔ جو قوم، جو مذہب اگر اپنی ابتدا میں جو صرف وضو کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف کرتی ہے، تو بتائیے باقی کہاں اتحاد کرے گی؟ مگر اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے اس کو لوگوں کے سامنے کر کر کے دکھایا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اپنے طریقے کو استعمال کریں گے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں۔ علماء ہیں تو وہ گنگ ہیں، وہ کہنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مگر کتابوں میں لکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وضو اس طرح کرو، ہاتھ دھو تو ہاتھ دھونے کے بعد یہ دعا پڑھو، کلی کرو تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، ناک جھاڑو تو یہ دعا پڑھو، چہرہ دھو تو یہ دعا پڑھو، اور مساجد میں لکھتے بھی ہیں دکھانے کے لیے۔ کس نے کہا ہے؟ یہ تکلیف ہے، یہ حرج ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے وضو کا مسئلہ بھی بڑا مشکل بنا دیا۔ یہ حرج ہے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے وضو شروع کر دیتے، اور جب وضو کر بیٹھتے تو اس کے بعد آپ دعا مانگتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا تھی، بس کافی ہے، لیکن نہیں، پڑھنی ہے۔ وضو کے مسئلے میں بھی ہم اختلاف کرتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، سر کا مسح کیا، دیکھا جائے تو پورے سر کا آپ نے مسح کیا، شروع ہوئے اینڈ تک، پھر اینڈ سے واپس لائے، حدیث کا مسئلہ ہے، مگر ہم اس میں بھی چھوٹی چھوٹی مین میخ نکال کے لوگوں کو اختلاف میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ وضو کا مسئلہ بتایا، فرمایا اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، بی کا مطلب ہے اپنے باز سر کا، تو باز کا کرنا چاہیے، تو حدیث ہے۔ قرآن مجید کو اولیت دیں یا حدیث کو دیں؟ یہ کہہ کہ حدیث کو بھی ڈی گریڈ کیا، اور پھر برؤوسکم میں بی کا مت مانا جو ہم نے کیا، باز
عربی زبان میں کہیں بھی کسی بھی نحوی نے صرفی نے کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ بی عربی زبان میں بعض کے معنی میں آتا ہے، کسی نے نہیں لکھا، مگر ہم کہتے ہیں بعض، اور بعض کی تعیین ہم نے یہ کر دی کہ سر کا چوتھائی حصہ یہ بعض حصہ ہوتا ہے، تین کو چھوڑ دیجئے، چوتھا حصہ لے لیجئے، بس اس کو مسح کر لیجئے، وہ کافی ہے۔ جب یہ بات کی گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بعض کا مطلب یہ تو نہیں ہے، بعض کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ بعض چار متعین کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک انگلی بھی لگا دیجئے، یہ بھی بعض ہے، اس سے بھی سر کا مسح ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے اختلافات ہمیں کہاں پہنچا چکے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وضو کرنا بھی ہمیں صحیح اگر کرنا پڑے تو اس کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ سننا پڑتا ہے، اور کتابوں میں گردن کا مسح اس کو دیکھ لیں، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث آپ کو نہیں ملے گی، مگر اس کو بھی وضو کا ایک حصہ باقاعدہ بنا دیا گیا کہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ خدا کا خوف کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کیجئے، مسلمانوں کو ایک کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے اختلاف کر کے اپنے اپنے گروہ تو بنا لیے، مگر ہمارے کیا عمل یا یہ گروہ واقعی اللہ کی نظر میں محبوب ہو سکتے ہیں؟ رسول کی محبت اسی چیز کا نام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ اختلافات وقتی طور پر تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بہت ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے سنت رسول سے ہٹا کے اس طرف تو لگا دیا، یہ کیا گناہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس گناہ کا بوجھ ہم اپنے اوپر لاد کے جب کل قیامت کو گئے تو رسول اللہ نے کیا کہنا ہے؟ وہ طریقہ تو میرا یہ تھا، تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صحابہ کرام نے کبھی اس پہ جھگڑا نہیں کیا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو یا میں صحیح کر رہا ہوں، سب ایک جیسے کرتے تھے۔ نماز کا بھی یہی، نماز کو بھی صحیح سب نے ٹھیک پڑھا ہے۔ بعد میں اگر کسی صحابی نے نماز پڑھ کے دکھائی تو دوسرے نے اتنا ضرور کہا ہے کہ واللہ تم نے نماز پڑھ کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نماز یاد دلا دی ہے، لیکن اتنا نہیں کہا کہ بھئی وضو ایسے کرو، مسواک ایسے پکڑو، اتنی بڑی ہو، اس کو اس سائز سے پکڑو، یوں ملو اور نماز یوں پڑھو۔ وہ سارے ایک ہی طریقے تھے، کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز ویسے قائم کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام کو کرائی۔ اس سے کریں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے، اور اگر ویسی نماز قائم نہیں کریں گے تو ابتدا سے ہی ہماری مخالفت شروع ہو جائے گی۔ پھر تو میں یہی ہوگی کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، میری نماز صحیح ہے، تمہارا وضو صحیح نہیں ہے، میرا وضو صحیح ہے۔ ابتدائی باتوں میں، معمولی باتوں میں جب اختلاف ہو تو بڑی نظر انسان کی نہیں بنتی، پھر وہ اس کے اہداف یا اس کا ویژن براڈ نہیں ہوتا، وہ شروع سے اگر تنگ نظر ہے تو آگے کیا کرے گا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ سے یہی فائدہ ہوتا ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس میں امیر غریب سب آ جاتے ہیں، تو امیر دیکھتا ہے یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس کے جسم پہ صحیح کپڑے نہیں ہیں، اس سے یہ کمزور لگتا ہے بھوکا ہے، کھانا نہیں کھاتا، اس کے بچے ہیں، یہ خود بیچارہ مزدور آدمی ہے، کھا پی نہیں سکتا، دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ تو ایک امیر آدمی اپنی زکوٰۃ نکال کے جب ان غریبوں میں بانٹتا ہے، ان کو دیتا ہے تو وہ سہارا بن جاتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں جس معاشرے میں جی رہا ہوں یہ معاشرہ بڑا پیارا معاشرہ ہے، ہمدرد معاشرہ ہے، خیال رکھنے والا ہے، غریب کو دیکھ کے تڑپتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، مراد یہ کہ اس قرآن مجید کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، کسی اور کی تعلیمات کو مت لو۔ رسول اللہ نے جس طرح اس کو تھاما اور صحابہ کرام نے اس کے تھامنے کا طریقہ اللہ کے رسول سے سیکھا، وہی طریقہ تم بھی سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ،
اور ایسی صورت میں ہوا مولاکم، وہ تمہارا پھر مولا بن جائے گا، بہترین دوست بن جائے گا، اگر اس کو تم مضبوطی سے تھام لو. اور اگر نہیں تھامو گے تو وہ تمہارا دوست نہیں بنے گا، چھوڑ دے گا تمہیں، اس لیے کہ تم نے اس کو دوست نہیں بنایا تو وہ تمہیں کیسے دوست بنائے. اور جو اللہ کو اپنا مولا بنا لے، دوست بنا لے، تو یاد رکھے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تو اتنا یاد رکھے کہ کتنا ہی بہترین، سب دوستوں سے بہترین دوست وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے، یا اس کا دوست ہونا ہے. وہی پھر اپنی دوستی نبھائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پھر دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ دوستی وہ نبھاتا ہے پھر. تو ایسا دوست نعم المولا، بہترین دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی بہترین وہ مددگار ہے. یہ ہے رب کی ذات. تو یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ حج کے آخر میں. حج میں سب جمع ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ سورہ حج کی اس آخری آیت کو پڑھ کے تم یہاں سارے مظاہرہ کرتے ہو، مسلمان بن کے آتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، اکٹھے حج کرتے ہو، سارے مل کے ریچول ادا کر رہے ہوتے ہو، سب نے ایک جیسا لباس پہن رکھا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی شاہ نہیں کوئی گدھا نہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک جیسا لباس ہے. اور پھر یہ موت دلانے والا ہے، میدان محشر کا منظر سامنے لا رہا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے نا اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، تب جا کے تمہاری مسلمانی رب کے حضور قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی.